مسلمان ایک امت ہیں، قوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو الگ الگ طرح سے سمجھایا ہے کہ کیسے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک دیوار کی مثال کی طرح سمجھایا کہ جیسے دیوار کا ایک سرا دوسرے سرے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، یا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اور مسلمان محفوظ رہیں۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ تو یہ تمام باتیں اور ایسی بہت سی باتیں اصل میں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم کوئی قوم نہیں ہیں، ہم کوئی گروہ میں بٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ اگر ہم امت اور قوم کا فرق جانیں تو امت کہا جاتا ہے با مقصد لوگوں کو۔ اس کا تعلق کسی نسل سے نہیں ہوتا، کسی زبان سے نہیں ہوتا، کسی جگہ سے نہیں ہوتا۔ اگر دنیا بھر کے مسلمان چاہے جس بھی کونے میں رہتے ہوں وہ خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، پھر چاہے جس بھی رنگ کے ہوں، جس بھی ذات کے ہوں، جس بھی قبیلے سے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پھر ہم ایک دیوار کی مانند ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو مضبوطی دیتے ہیں، چاہے پھر ہم جہاں بھی رہیں۔ نہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں برائی کر سکتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ تو ایک امت اور ایک قوم میں کیا فرق ہے، اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک امت کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کے دین، ایمان اور اللہ کی بندگی کی بنیاد پر۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے راضی ہو جائے، اپنے دل میں ایمان محسوس کرے، وہ اس امت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ قوم نسل، زبان، زمین، تہذیب اور کلچر کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ الگ زبان کے لوگ ایک الگ قوم، الگ نسل، الگ زمین یا الگ تہذیب و کلچر کے لوگ الگ الگ قوم یعنی ٹولوں میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کی بندگی کرنے والے تمام مومن ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک امت کے لیے حق مقدم ہوتا ہے، چاہے ذاتی یا قومی نقصان ہو لیکن حق پر ہوں، یعنی وہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں جس کے اندر رہ کر وہ عمل کرتی ہے۔ پھر اگر ان ضابطوں کے خلاف کوئی آ جائے، کوئی اپنا یا کوئی بھی ہو، پھر ذاتی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، اس سے روگردانی نہیں کرتی۔ جبکہ اپنی قوم کے لیے ہر شخص اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے، یعنی قوم بچ جائے، قوم کا آدمی بچ جائے، پھر چاہے حق پر ہو باطل پر ہو، لیکن ہم اپنی قوم کو سنواریں۔ جبکہ ایک امت میں یہ کام نہیں ہوتا۔ ایک قوم کی کوئی حدیں نہیں ہوتی، پوری دنیا کے مسلمان اس میں آ جاتے ہیں، جبکہ قوم کسی ایک خطے یا سرحد میں محدود ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ یا تو نسل کی بنیاد پر یا زمین کی بنیاد پر یا کسی نہ کسی کلچر کی بنیاد پر ایک قوم بنائی جاتی ہے، جبکہ امت کی کوئی حد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں رہے۔ ایک امت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کا ایک بھائی کی طرح ہوتا ہے، ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے، ایک ایسی چیز کی مانند ہوتا ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہوتے ہیں۔ جبکہ قوم صرف اپنی قوم کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے سامنے دوسری نسل کے لوگ آ جائیں، اس کے سامنے دوسری زبان کے لوگ آ جائیں یا دوسری زمین کے لوگ آ جائیں، وہ انہیں الگ نظریے سے دیکھتی ہے، جبکہ ایک امت اس طرح نہیں دیکھتی۔ ان کا رشتہ آپس میں بھائیوں جیسا ہوتا ہے۔ ایک امت کا رویہ عاجزی، اخوت اور مساوات یعنی کہ برابری پر قائم ہوتا ہے، جبکہ قوم اپنی قوم پر تعصب، فخر کرتی ہے، یا اپنی زبان یا اپنی نسل پر فخر کرتی ہے اور دوسروں کو کمتر جانتی ہے۔ ایک امت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ قرآنی تصور سے اگر دیکھا جائے تو قرآن نے ہمیں ایک امت واحد قرار دیا ہے، یعنی ایک ایسا لوگوں کا گروہ جو واحد ہو، با مقصد ہو۔ قرآن میں قومیت پر کوئی فخر نہیں کیا گیا، بلکہ قومیت اکثر ہمیں گمراہی تک لے جاتی ہے، کیونکہ قوم کی وجہ سے انسان حق و باطل میں فرق بھول جاتا ہے اور لوگوں کے درد اور تکلیف بھول جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے خطے اور اپنی سرزمین یا اپنی زبان سے ہی محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک امت کی مثال یہی ہے امت مسلمہ۔
ہم چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہی امت ہیں۔ جبکہ قوم کی اگر مثال لیں تو جیسے کہا جاتا ہے پاکستانی قوم، عرب قوم، ایرانی قوم، جبکہ ایک مسلم پھر چاہے وہ پاکستانی ہو، پھر چاہے وہ عرب ہو، پھر چاہے وہ ایرانی ہو، وہ چین میں رہنے والا ہو، افریقہ میں رہنے والا ہو، یا دنیا کے کسی بھی حصے کا رہاکو ہو، وہ ہم سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اس کا درد بالکل ایسے ہی محسوس کریں گے جیسے ہم اپنا درد محسوس کرتے ہیں۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں گی آپ کو، جیسے دیکھیں ایک دیوار اپنے سامنے رکھیں، یا آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کے سامنے جو دیوار ہے اس کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ دیوار کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے، گر رہا ہے، ٹکڑے ہو رہا ہے، اور دوسرا حصہ فی الحال ابھی مضبوط ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو ایک حصہ ہے نا، یہ دوسرے حصے پر بھی اثر ڈالے گا، یعنی یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ خوش نہیں ہوگا کہ کم از کم میں تو بچا ہوا ہوں۔ وہ اب خود سے پہلے اس حصے کے بارے میں سوچے گا جو ابھی ختم ہو رہا ہے، جو ابھی ضائع ہو رہا ہے، جو ابھی تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہم مسلمان جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم صرف اپنی اپنی نہیں کھیلتے، اپنی مفاد پرستی ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہم سب کا دکھ، درد، تکلیف اپنے اندر لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی ایک قوم، ایک امت کا فرق ہے۔ ایک امت با مقصد لوگوں کے گروہ کو کہا جاتا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان، کسی بھی زمین سے تعلق رکھتی ہو، پھر چاہے وہ جہاں بھی رہتی ہو، وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے جہاں سے چاہے جتنی چاہے محنت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق دیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک امت قوم بن جائے، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں لیکن اس وقت ہم قوم میں بٹ چکے ہیں، تو اگر ایک امت قوم بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اب ہم سنیں اور محسوس کریں کہ جب ایک امت قوم بن جائے تو کیا ہوتا ہے، اور کیا ہم ایک امت ہیں یا ایک قوم ہیں؟ یہ سوال، اس کا جواب آج ہی ہم نے خود دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی خود سے پوچھنا ہے کہ کیا میں ایک قوم بننا چاہتی ہوں یا میں ایک امت بننا چاہتی ہوں؟ ہم مسلمان ایک امت کے طور پر رہ رہے ہیں یا ایک قوم کے طور پر رہ رہے ہیں؟ اور امت بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو جب ایک امت قوم بن جائے تو وحدت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک نہیں رہتے، یعنی ایک امت جو کہ ایک دینی رشتے پر قائم ہوتی ہے، وہ نسلی، لسانی یا جغرافیائی قومیت پر ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ زبان پر، نسل پر یا زمین کے کسی خطے پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک نہیں ہوتے، وہ متحد نہیں ہوتے۔ جب ایک امت قوم بن جائے تو دین کی جگہ تعصب لے لیتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر فخر۔ جب امت قوم بن جائے تو میرا ملک، میری قوم دین سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ جب امت قوم بن جائے تو انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان یا مومن تو آپس میں صرف بھائی ہیں، یہ مفہوم بھلا دیا جاتا ہے۔ جب امت ایک قوم بن جائے تو مسجدیں تو بھر جاتی ہیں لیکن دل خالی ہو جاتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، وہ ہمدردی، وہ احساس نہیں رہتا۔ جب امت ایک قوم بن جائے تو مظلوم کا ساتھ دینا قوم کی سرحدوں میں محدود ہو جاتا ہے، کہ اگر یہ ہماری قوم کے دائرے میں آتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن اگر نہیں آتا تو پھر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال آج کے پاکستانی مسلمان اور فلسطینی مسلمانوں کی ہے کہ جب خود پر کوئی تکلیف آئے تو ہم کتنے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن جب ہمارے دوسرے ملک میں ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ایک ہی مسلمان جو جسم کی مانند ہیں، جن کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں ان کی تکلیف کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو یہ ہے جب ایک امت قوم بن جاتی ہے تو جو ظالم ہے یا مظلوم ہے یا حق ہے یا باطل ہے، وہ اپنی سرحد تک محدود ہو جاتا ہے۔ جب امت قوم بن جائے تو امت کے غم ذاتی غم نہیں لگتے، ذاتی دکھ نہیں لگتے۔
جب امت قوم بن جائے تو کلمہ ایک ہونے کے باوجود دل جدا ہو جاتے ہیں، جب امت قوم بن جائے تو خلافت کے خواب بکھر جاتے ہیں، پھر ملوکیت سرداریاں ہوتی ہیں، بادشاہت ہوتی ہے، لیکن خلافت نہیں ہوتی جو تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے۔ جب امت قوم بن جائے تو فرقے، زبانیں، نسلیں اور علاقے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب امت قوم بن جائے تو دشمن ہمیں الگ الگ لڑاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف ہماری سرحدوں تک ہے، جبکہ وہ ہماری آپس کی جنگ ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اب آخری سوال کا جواب میں آپ کو دوں گی کہ اس قومیت کو دوبارہ امت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمیں فرقوں کی لڑائیوں سے آزاد ہونا پڑے گا۔ نسل پرستی، زبان پرستی، وطن پرستی، ان تمام چیزوں سے باہر نکل کر ایک بڑا کچھ سوچنا پڑے گا، ایک با مقصد زندگی گزارنی پڑے گی، بلکہ جو اصل مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، وہ مقصد ہمیں دوبارہ یاد کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے آپس میں ایک امت ہیں، ایک امت کا صحیح مفہوم، ایک امت کا صحیح درد، ایک امت کا صحیح دکھ ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالنا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم فرقوں کی لڑائیوں سے نکل آئیں اور جب ہم ایک ہو جائیں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک امت۔ ان میں کبھی بھی فرق نہیں تھا، ان میں کبھی بھی تضاد نہیں تھا، یہ سب ایک ہی ہیں، اور ان سب کو اب ہم نے ایک ہو کر تھامنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس قومیت سے نکال کر ایک امت دوبارہ بنا دے اور ہمارے اندر خلافت کا نظام آئے، آمین۔